فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ ساری قسمیں جو ہیں یہ گھوڑوں کے بارے میں کھائی گئی ہیں. قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے ہانپنے والے گھوڑوں کی جو چنگاریاں جھاڑتے ہیں ٹاپوں کی ٹھوکر سے اور پھر چھاپا مارتے ہیں صبح سویرے اور پھر گرد اڑاتے ہیں اس موقع پر اور جا گھستے ہیں دشمن کی صفوں میں جبکہ سامنے سے تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، لیکن ایک گھوڑا اپنے مالک کو نہ نہیں کرتا. وہ اپنے مالک کا وفادار ہے کہ جو مالک اسے کھلاتا پلاتا اس کی ٹہل سیوا کرتا ہے. جب اس کو صبح سویرے کہتا ہے ایڑ لگا کے چل بھائی، تو سامنے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، سامنے تیروں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، لیکن یہ گھوڑا اس کو نہ نہیں کرتا. لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. واہ واہ. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ بھی ہے. اپنے گریبانوں میں اگر ہم جھانکیں، ابھی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اب خیال آتا ہے کہ میں نے 67 سال کبھی اللہ تعالیٰ کا ان انگلیوں پر شکر ادا نہیں کیا. تو ہم کیا ہیں؟ ناشکر ہیں اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں. بچپن سے لے کر آج تک کن کن مواقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہاتھ سے دھکا دے کے ہمیں بچا لیا. کیا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا. ہمیں ارب انسانوں سے بہتر بنایا، فزیکلی بہتر بنایا اور فائنینشلی بہتر بنایا اور عقل و سمجھ بوجھ میں ہم سے اچھا کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہم ناشکرے ہیں، گویا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب سے برے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً یہ بری طرح مال کی محبت میں مبتلا ہے. افلا یعلم، کیا یہ جانتا نہیں؟ اذا بُصِرَ مَا فِی الْقُبُورِ، کہ جو کچھ قبروں میں دفن ہے وہ سارا وہاں سے نکال لیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اور سینوں کے اندر بھی جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نکال کے باہر دکھائے گا تمہیں کہ بظاہر جو تم نے بڑا اچھا کام کیا تھا، تمہاری نیت تو یہ تھی، تم تو نیک کہلوانا چاہتے تھے، تم تو واہ کرانا چاہتے تھے. وہ جو حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن 3 افراد کا حساب پیش ہوگا. ان میں سے ایک سخی، جس نے بڑی سخاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تو تم پر یہ احسان کیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو نے سخاوت اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ کہا جا چکا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. لہذا حکم ہوگا کہ اس کو الٹے منہ گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم میں، پھینک دو وہاں. پھر شہید پیش کیا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں جان دے دی تھی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات جتلائے گا، پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں تیرے لیے جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو انکا قاتل تھا، تم نے لڑائی اس لیے کی تھی لتقال جریًا، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے. فقد قیل، وہ کہا جا چکا، اس کا بھی وہی انجام. پھر ایک عالم لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنے احسانات جتلائے گا، اور خاص طور پر یہ کہ میں نے تمہیں اپنی کتاب کا علم دیا تھا. وہ یہ کہے گا کہ میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو پڑھائی تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، بہت بڑا عالم کہیں، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. تو سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں، نیتیں، انٹینشنز، وہ بھی نکال کے سامنے رکھ دی جائیں گی. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا.